پیارے دوستوں، آج کا درد بھرا واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس نے اپنی زندگی کے تمام راز اپنے شوہر سے چھپا کر رکھے، جس کی وجہ سے اسے جوانی میں ہی موت آ گئی۔ وہ پراسرار حقیقت کیا تھی، آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس عورت کا شوہر کہتا ہے، شادی کے 2 دن بعد ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب میں بیوی کو دفنانے لگا تو کالے رنگ کی بلیاں میری بیوی کے قبر کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ مجھے لگا یہ بلیاں یہیں رہتی ہوں گی۔ میں روز میری بیوی کی قبر پر جاتا، وہی بلیاں میری بیوی کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی اور مجھے دیکھ کر قبر سے مٹی ہٹانے لگ جاتی۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے قبر کھودنے کا حکم دیا۔ میں نے بیوی کی قبر کی کھدائی کی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے پاک کردار عورت ملی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی، آج تک میں نے کسی کی عورت کے ساتھ میں اپنے کردار کو میلا نہیں کیا، اس لیے مجھے ایک نیک بیوی ملی ہے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کزن جس کے والدین میں جس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرے کزن نے مجھے روکا اور کہنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہاری ایک نیک عورت سے شادی ہوئی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ جیسا ماضی تمہارا رہا ہے ویسا اس کا بھی رہا ہو۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ماضی میں رہی ہوگی۔ تم ہی تو کہتے ہو جیسی عورت ہوتی ہے مرد بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہے، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں، اگر وہ بھی گناہگار ہوئی تو اس نے بھی توبہ کر لی ہوگی۔ میری بات سن کر میرا کزن ہنس پڑا۔ آپ کو کیسے پتا اس نے توبہ کر لی ہے؟ کچی کر لی ہے یا پکی کر لی ہے؟ میں نے کزن سے کہا، مجھے الجھاؤ مت، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے، میں امید کرتا ہوں میری بیوی پاکیزہ ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ، فی الحال تم بہت ہی خوش ہو، تمہارے دماغ پر اس وقت صرف بیوی ہی سوار ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، بس میں تمہاری فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے کزن کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن جب میں نے گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی، تب میرا دل پگھل گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسی عورت ہی کر سکتی ہے جس کے دل میں صرف شوہر کی محبت ہو، لیکن میں کیا جانتا تھا میری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے مجھ سے بہت دل لگی والی باتیں کی اور کہنے لگی، میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی ایک وفادار عورت کی طرح گزاروں گی، کبھی کوئی فرمائش نہ کروں گی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ میں نے اسے منہ دکھائی کا گفٹ دیا تو بہت خوش ہو گئی۔ اپنی بیوی کو بہت زیادہ محبت دعویٰ کرنے کے دل جیت چکا تھا، لیکن صبح سویرے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا، کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے بج سکتا ہے؟ دروازہ بجانا تو انسان کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، بلکہ اس کے چہرے پر 1000 رنگ آئے اور گزر گئے، جیسا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ تب وہ کہنے لگی، کسی انسان نے دروازہ بجایا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ میری بیوی جب کمرے سے باہر آئی، اس نے جانماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر فدا ہو گیا۔ اتنے میں میری اماں آئی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں سن کر پریشان ہو گیا، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اماں نے کہا کہ گھر میں سارا راشن ختم، چوری ہو گیا ہے، ایک بھی چیز کھانے کو نہیں ہے، تمہاری بیوی کے قدم اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہمارے کچن سے سارا سامان اٹھا کر لے کے گیا، لگتا ہے کسی نے چوری کی ہے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ اماں آج کل راشن کون چوری کرتا ہے؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے کہا، زیادہ بھاشن مت دو، مجھے پتا ہے یہ سب کام تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، جاؤ اور جا کر سارا راشن لے کر آؤ، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ میں اپنی اماں کے کہنے پر بازار چلا گیا، کھانے پینے کا سارا سامان لیا اور جیسے ہی میں گھر کے قریب آیا، مجھے گھر سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، یہ چیخیں کسی عورت کی لگتی ہیں، جیسے میری بیوی چیخ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا،
لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشان ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کی، لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ پھر میں نے امی کو کال کی، کزن کو بھی فون کیا، لیکن کسی نے میرے فون کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا۔ اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ نہیں تو مجھے راشن لینے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ اندر سے آوازیں کس کی آ رہی تھی؟ کیا آپ لوگوں نے میری بیوی شازیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کیا کہنا ہے، میں راشن میں تھی اس لیے دیر ہو گئی، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی، لیکن وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ بات چھپا رہی ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں دروازہ بجا رہا ہوں، تم دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہنے لگی غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں دھیان رکھوں گی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ کون تھا جو یہاں چیخ رہا تھا؟ میری بیوی نے گھبرا کر کہا میں کچھ نہیں جانتی، تم مجھے یہ بتا تو سکتی ہو کہ یہ آوازیں کس کی تھی؟ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ آوازیں ہمارے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ آپ کو ایسا لگا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا۔ خیر میں راشن لے کر آیا تو ناشتہ بناتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، لیکن میری بیوی کو اپنے کمرے سے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، ابھی تک وہ کچن سے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا مجھے اب جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا میں تمہاری بیوی کے کوئی نخرے نہیں اٹھا سکتی، میں خود بیمار رہتی ہوں، وہ گھر کی صفائی اور کھانے پینے کا خود انتظام کرے گی، اس لیے میری بیوی سب سے پہلے دن ہی اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ لیکن 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، میں اس کو کچن میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ اٹھ کر کھولنے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کیا۔ میں دروازے کے اوپر مکے مارنے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا اور کہا میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہی تھا بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے اپنا کزن بھی اس وقت برا لگ رہا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا، دیکھا تو میری بیوی آرام سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا سارا غصہ اپنے کزن پر نکال دیا۔ میری باتیں سن کر میرا کزن ہنس پڑا اور بولا بھائی میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ آپ یہ بات خود سمجھ جائیں گے، لیکن آپ تو ہر بات کھول کھول کر بتانا پڑتا ہے۔ میں کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ پہلے ہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میں نے اپنے کزن کو کہا۔ وہ تو ہمدردی کرتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا بھائی کچھ بعد اپنی بیوی کی اصلیت سمجھ جاؤ گے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی میرے کمرے میں نہیں تھی، میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اچانک میں نے دیکھا میرے کزن کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا اور برا بھی لگا۔ وہ 1 دن کی دلہن تھی، اسے میرے کزن کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے کزن کے کمرے میں کیوں گئی؟ میری بات پر وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو وہ نظریں چرانے لگی، پھر وہ بولی میں وہاں پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی صبح صفائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی جب میں پہلے دن سے یہاں پر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو میں گھر کی صفائی کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے خود ہی صفائی کرنا شروع کی۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری اماں کا یہ کہنا کہ تم ناشتہ خود بناؤ گی بہت برا لگا۔ تب میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی غصے میں منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام گزر گئی، لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ وہ بولی مجھے میرے گھر لے چلیے، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس گھر میں نہ رکھیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں
چونک کر پوچھا۔ وہ بولی، میں اس گھر میں اب مزید نہیں رہ سکتی، یہاں تو مجھے آپ الگ گھر لے کر رکھیں یا مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہارے اماں اور ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جس سے کہا، میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنی اور بیوی کی لڑائی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آیا۔ گھر آتے ہی میرے کزن نے مجھے ہاتھوں ہاتھ کہنے لگا، تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے کہنے پر اسے اپنے اماں اور ابا کے گھر چھوڑ دیا؟ لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنا بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں۔ تمہیں تو اپنے بیوی کو قابو ہی کرنا نہیں آتا۔ کل کو جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا تم دوسرے دن ہی اس کے گھر امی کے گھر چھوڑ آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نہیں پتہ، وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتوں پر چلتا ہے لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا کزن یہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ کسی سے وہ فون لڑ کر جھگڑ کر بات کر رہا تھا، وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جسے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اماں نے پوچھا، تمہاری بیوی کہاں گئی؟ میرے بولنے سے پہلے ہی میرے کزن نے ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگا، خالہ آپ کو میرے دوست کی وقار کی شادی یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے کہا، ہاں، لیکن تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بیوی بھی اسی طرح بار بار مائکے جایا کرتی تھی، وہاں جا کر پتہ چلا وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار مائکے جانے کی ضد کریں تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا چھوڑ کر اپنے سسرال نہیں جاتی۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کا بھی مائکے میں کوئی چکر ہے، ورنہ وہ کون خواہ چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ میں نے کہا، تم بحث نہ کرو، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھائی آپ کو بھروسہ تو ہوگا ہی کیونکہ آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن اب تو ہم تو اندھے نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنے کزن کی بحث سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا، ابھی اسی وقت میری بیوی کو اس گھر سے لینے جا رہا ہوں، اب اگر تم نے کوئی اور بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، تب میرا کزن ہنس کر کہنے لگا، تمہاری بیوی کچھ دیر پہلے واپس آ چکی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو اس نے کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا، اگر وہ آ گئی تھی تو مجھے کیوں نظر انداز کیا؟ میں بھی تو گھر میں ہی تھا، میں امی کے کمرے میں تھا، شاید وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر دیکھ کر دل کو رلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندھے پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی، وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے، اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی، میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا اور پھر اس کے پاس کاغذ رکھا اور جب پڑھنا شروع کیا، میرے قدموں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ کسی بھی شکل سے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ خط میں لکھا تھا، میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شادی سے پہلے میں بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلق بنا چکی ہوں۔ میں خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے ہی پاؤں تلک زمین نکل گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگ رہا تھا اور اس کا مرنا اس سے برا لگ رہا تھا۔ پھر یہ بات سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، سب خاندان والے اکٹھے ہو گئے۔ میری بیوی کے مائکے والوں کو بھی اس کا خط کا پتہ چلا۔
چلا۔ وہ بھی حیران تھے، کہنے لگے یہ سب جھوٹ ہے، ہماری بیٹی پاک دامن تھی، اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تشویش کروائیں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری بیٹی بہت نیک تھی، زندگی بھر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور یہ خط بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے مائکے والوں کی بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا، میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی اور اپنی بیوی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائے قبرستان لے گیا۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے، وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، لگتا تھا جیسے ان کی بیٹی کی موت پر مجھ پر شک تھا، وہ مجھے اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ یہ خط مجھے اس کے سرانے ملا تھا، لیکن ان کو میری اس بات کا یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا، میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اور کسی بات کا اثر لینا بند کر دیا۔ پھر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کرائی، اور وہ تھا ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل اتفاقیہ تھا۔ میری بیوی کو دفن کرتے ہوئے 2 سیاہ رنگ کی بلیاں میری بیوی کی قبر کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ مجھے لگا یہ بلیاں قبرستان میں رہتی ہوں گی، اس لیے یہاں پر آ گئی ہیں۔ شام کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تب میں اس کی قبر پر دعا کرنے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی، لگتا تھا اس کی خودکشی کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ اتفاق سے وہ دونوں بلیاں ابھی میری بیوی کے قبر پاس ہی تھی، وہیں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو مجھے ان بلیوں سے ڈر لگا، میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو ان بلیوں نے میری بیوی کی قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ وہ اپنے پاؤں سے مٹی ہٹا رہی تھی، میں خوف زدہ ہو گیا۔ وہ دونوں بلیاں قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی، مجھے اس بات کا بڑا تعجب میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ بات کسی عالم یا کسی بڑے بزرگ کو بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں فوراً امام مسجد سے ملا اور ان کو بتایا، انہوں نے قبر پر دعا کی اور کچھ دیر بعد وہاں بیٹھے رہے۔ وہ بلیاں ابھی تک قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے قبر کو کھولا جائے۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، ہم سب ڈر رہے تھے لیکن ہمت کی اور پھر قبر کو کھولا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا اور ہم لوگ اس کو اسپتال لے گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسپتال والوں نے بتایا آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما 1 ہفتے یا 1 مہینے کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں، آپ کی بیوی بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سرانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کیا کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا۔ اسی دن میرا کزن گھر سے فرار ہو گیا، شاید وہ سمجھ گیا تھا سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہ انکشاف کیا میرا کزن پہلے دن ہی مجھے دھمکاتا تھا، اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس پر میری بیوی شور مچاتی تھی مگر مجھے بتانے سے ڈرتی تھی۔ شادی سے پہلے میرا کزن میری بیوی کو جانتا تھا، میری بیوی اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور وہ اسے کالج میں بھی تنگ کیا کرتا تھا۔ میرا کزن جانتا تھا میری بیوی ایک سیدھی سادی لڑکی ہے جو مردوں سے ڈرتی تھی۔ اسی بات کا میرے کزن نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شادی کے بعد بھی اسے مسلسل تنگ کرتا رہا۔ شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تو اس نے میری بیوی کو مار ہی ڈالا، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا جب اس دن اس گھر گئی، شام کو میری یاد آنے پر وہ خود ہی واپس آئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میرا کزن اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور بدلے میں اس نے اس کو ڈنڈے سے مار دیا سر پر، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا بلکہ وہ کوما میں چلی گئی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے کزن نے وہ جھوٹا خط لکھ کر میری بیوی کے سرانے رکھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہوئی، مگر مجھے وہ بلیوں کا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے بیوی کے سامنے اس بلیوں کا ذکر کیا
تو میری بیوی کہنے لگی یہ دونوں بلیاں اسی کی پالتو بلیاں ہیں جو شادی سے پہلے اپنے گھر میں پال رکھی تھی اور ابھی تک وہ دونوں بلیاں اسی گھر میں رہتی ہیں۔ میری بیوی نے ان بلیوں کو بہت خدمت کی ہے، انہیں پال پوس کر جوان کیا اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان دونوں بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا کزن گھر سے فرار ہو چکا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ میرا کزن 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا، اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکے۔ اگر انہیں کوئی تنگ کر رہا ہو یا ان کے سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو تو اپنا وہ دفاع کر سکے اور اپنے والدین اپنے شوہر کو تمام باتوں سے آگاہ کر سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے، ہمارے فیملی کا حصہ بنیے۔ شکریہ۔